بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نالج آف قرآن حدیث کے چاہنے والوں، آپ کا میزبان حافظ عاطف حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین سامعین، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں قابیل اور حابیل کے بارے میں بتاؤں گا۔ حضرت ابن مسعود، ابن عباس اور دیگر کئی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حمل سے پیدا ہونے والا لڑکے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کرتے تھے۔ دستور کے مطابق حابیل نے قابیل کی بہن سے شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ قابیل جو کہ عمر میں بڑا بھی تھا، اس کی بہن خوبصورت بھی تھی۔ قابیل کا خیال تھا کہ وہ اپنے بھائی پر فوقیت رکھتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ قابیل اپنی جڑواں بہن کی شادی حابیل سے کرو۔ قابیل نے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا اور خود ادائیگی حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اپنی اولاد کی حفاظت و نگرانی کے لیے آسمان کو کہا کہ تم میری اولاد کی حفاظت کرنا، تو آسمانوں نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے زمینوں سے کہا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پہاڑوں سے کہا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ قابیل نے بقیہ اولاد کی ذمہ داری لے لی۔ جب آپ مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے تو دونوں بیٹوں نے اپنی اپنی قربانی حابیل نے جو کہ مال مویشی والا تھا، اس نے فربا بکری کا بچہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ ناظرین سامعین، قابیل نے اپنی زرعی پیداوار میں سے فصل کا ایک نکارہ اور ردی کٹا قربانی کے لیے پیش کیا۔ جب دونوں اقسام کی قربانیاں پیش کر دی گئیں تو آسمان سے آگ اتری جس نے حابیل کی قربانی کو مسحوم کر دیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ ناظرین سامعین، اس وقت قربانی کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ جب قربانی کی چیز کو کسی بلند جگہ پر رکھ دیا جاتا تو آسمان سے آگ ظاہر ہوتی اور جس قربانی کو آگ جلا ڈالتی وہ اللہ تعالیٰ میں مقبول و منصور ہوتی، اور جس آگ کو نہ چھوتی وہ مردودہ سمجھی جاتی۔ ناظرین سامعین، قربانی قبول نہ ہونے کی وجہ سے قابیل غضبناک ہوا اور کہنے لگا کہ تم میری جڑواں بہن سے نکاح کرنے سے باز نہ آیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، اللہ رب العزت متقین اور پرہیزگاروں کی قربانی ہی قبول فرماتا ہے۔ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تشویش لاحق تھی کہ آیا ان کے بیٹوں کی قربانی قبول ہوتی ہے یا کہ نہیں۔ جب قابیل کی قربانی مردود اور حابیل کی قبول ہو چکی تو قابیل نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ آپ نے حابیل کے لیے دعا کی ہے اس لیے کہ اس کی قربانی قبول ہوئی، اور میرے لیے آپ نے دعا نہیں کی۔ اس وقت قابیل نے حابیل کو دھمکی دی۔ ناظرین سامعین، ایک رات حابیل کو بکریاں چراتے ہوئے تاخیر ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ حابیل کو تاخیر کس لیے ہوئی۔ قابیل تلاش کے لیے نکلا۔ حابیل ملا تو اسے کہنے لگا کہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے، میری کس لیے نہ ہوئی؟ حابیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ متقین لوگوں کی قربانیاں قبول فرماتا ہے۔ ناظرین سامعین، قابیل یہ بات سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ٹکڑا تھا۔ قابیل نے حابیل کو وہ لوہے کا ٹکڑا مار کر ہلاک کر دیا۔ ناظرین سامعین، ایک قول یہ بھی ہے کہ حابیل آرام کر رہے تھے کہ قابیل نے پتھر ان کے سر پر مار کر انہیں قتل کر دیا۔ ناظرین سامعین، دمشق کے شمالی علاقہ میں ایک کسیون پہاڑ ہے، وہاں ایک
زیارت گاہ ہے جسے مغارۃ الدم کہا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ ناظرین سامعین، یہ بات اہل کتاب سے ملی ہے، اس کی صحت کو ناظرین سامعین اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ناظرین سامعین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی آپ لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان حافظ عاطف حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔